اس کے بعد ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا، اور سوال جیسے میں نے بتایا واٹس ایپ کے کچھ امپورٹنٹ لگے، وہ اس لیے لے لیے گئے تاکہ یعنی جو چیز ضروری چیز ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ اسی میں سے ایک سوال ہے بھائی محمد ایان کا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب اس حدیث کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے علم کا ذکر کر رہے ہیں، اور اسلامک علم سکھانے کے لیے تو علماء ہیں، تو عام انسان کے لیے اس حدیث کے ذریعے کیا میسج ملتا ہے؟ یہ علماء کا بیان یا علماء کے بیان کو ہی آگے فارورڈ کرنا بہتر ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ یعنی اس حدیث میں میسج یہ ہے کہ علم سیکھو تو سکھاؤ، خزانہ جمع کر کے رکھنا یہ تو اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جیسے اسلام میں حکم ہے کہ خرچ کریں، خالی جمع کرنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لاجیکلی یہ بات سمجھ سے باہر ہے، خالی جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خرچ کریں آپ تو لوگوں کو فائدہ ہوگا، رکھے رکھے تو کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح علم سیکھ کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو سکھائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ علماء سکھا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ تو آپ کے لیے میسج کیا ہے وہ سمجھا، جو آپ نے کہا کہ علماء کے بیان کو ہی آگے فارورڈ کیا جائے، سب سے بہتر صورت ہے کسی عالم کے بیان کو آپ آگے فارورڈ کر دیں، کسی کو کوئی نصیحت کرنی، یہ نہیں کہ ہر بیان آپ کسی کا شیئر کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی بتائے گا۔ آپ کوئی موقع دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ نصیحت کرنی، تو وہ بیان آپ نے کسی عالم کا لیا اور اس کو فارورڈ کر دیا، بھائی اس کو سن لیں تھوڑی سی، اس میں یا کسی کوئی مسئلہ بتانا ہے وہ آپ نے کر دیا، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں کیا ہوگا، اس میں آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں آئے گی کسی بھی طرح کی، ایک بیان تھا، ایک مسئلہ تھا، آپ نے ایک عالم کا ان کو سینڈ کر دیا، تو بتانے والے اس کو عالم ہی ہو جائیں گے، آپ پر کوئی چیز نہیں آئے گی، مسئلہ جیسا بھی ہے وہ سنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عالم کے بیان کو ایز اٹ از نقل کر سکتے ہیں، اگر تو اس کو نقل کر دیں، یا پھر مفہوم وہی رہنا چاہیے، آپ کے الفاظ بدل جائیں لیکن مفہوم نہ بدلے، یعنی مسئلہ جو ہے وہ صحیح مسئلہ بتائیں، واقعہ جو ہے وہ صحیح واقعہ بتائیں، یہ کر لیں آپ۔ یا پھر اب آپ تیسری طرف یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے، یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا علم سیکھو تو آگے سکھاؤ، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے جو بات دین کی تم تک پہنچتی ہے وہ آگے پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میں شارٹ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو علم آپ نے سیکھا، مثلا آپ نے سیکھا کہ وضو کے 4 فرض ہیں، تو آپ آگے چل کر اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، بچوں کو، یعنی جن کو یہ چیز نہیں پتا ان کو آپ بتائیں، غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کا طریقہ یہ ہے، غسل ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، نماز میں یہ چیزیں ضروری ہیں، نماز میں یہ چیزیں سنت ہیں، ان چیزوں کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی ہے، ان چیزوں کے ہونے سے نماز نہیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بیسک یہ آپ سکھا سکتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ سکھائیں۔ تو یہ علم دین اتنا جو ہے جس سے انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، یہ تو ہر ایک کے لیے فرض عین ہے، سب کو سیکھنا ضروری ہے، فرض عین علم ہے یہ، تو آپ سیکھیں، آپ اپنے آگے والی نسل کو سکھائیں اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔